بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بہت عظیم الشان نماز ہے جس کی بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے، ہر قسم کے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 خدمتیں کروں؟ یعنی وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی، دانستہ یعنی جان بوجھ کر ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور علانیہ بھی، ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ یعنی صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ادا کرنے سے انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیں۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح کا ایک خاص مقام اور خاص درجہ ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ، بخشش، عطیہ اور خوشخبری فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کے اگلے، پچھلے، نئے، پرانے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، بلا ارادہ کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور اعلانیہ کیے ہوئے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ شخص دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہو۔ اس لیے حسب سہولت اس نماز کو معمولات زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ اپنے چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ روزانہ یہ نماز پڑھیں، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تو کم از کم ایک دفعہ پڑھ ہی لیں۔ جب اتنی فضیلت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس نماز کا معمول بنائیں۔ اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی صلاۃ التسبیح کی خاص ترغیب اور خاص فضیلت آئی ہے، بزرگوں سے بھی اس کی فضیلت منقول ہے، لہذا اس نماز کے پڑھنے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے اور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو تاکید فرما رہے ہیں تو یہ اصل میں امت کو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، جس طرح تہجد کی نماز ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اسی طرح صلاۃ التسبیح اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث میں صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ نمبر 1، ایک طریقہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمایا ہے، اور ایک طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا پہلا طریقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ انہیں یہ طریقہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سبحانک اللہم و بحمدک پوری پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت جب آپ پڑھ لیں، یعنی سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ہو، چاہے وہ الہاکم التکاثر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی سورت ہو، پڑھنے کے بعد لیکن رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یہ تسبیح یاد کر لیں، تیسرا کلمہ ہے، اس کا پہلا حصہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے یہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی۔ جب 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں گے اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم جو 3 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر قومے میں، یعنی رکوع سے جب اٹھیں گے، جب آدمی سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ پھر قومے میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھ جائیں، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، تو اس بیٹھنے کے دوران 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہے بغیر، کیونکہ اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ گئے تھے، پھر اللہ اکبر کہے بغیر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ مکمل کریں۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے پھر رکوع میں جائیں۔ باقی اسی طریقے سے ادا کریں، لیکن دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے قعدے میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، یعنی جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو پہلے تسبیح پڑھیں 10 مرتبہ، پھر التحیات پڑھیں گے۔ تو اس ترتیب سے چاروں رکعت میں تسبیحات پڑھیں۔ چاروں رکعت میں تسبیحات 300 مکمل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھ کے آپ لوگ سلام پھیر دیں۔ تو یہ اس کا پہلا طریقہ ہے۔ صلاۃ التسبیح کا دوسرا طریقہ، یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس طریقے میں اور پہلے طریقے میں۔ اس طریقے کے مطابق پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے سبحانک اللہ پوری پڑھیں، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد لیکن اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سورت جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھنے کے بعد لیکن رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کے پھر رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھیں۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں قومے میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے کے بعد بیٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا طریقہ جو تھا اس میں یہاں بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھی گئی تھی، لیکن اس طریقے میں چونکہ سجدے میں ہی 75 مرتبہ مکمل ہو گئی تو اس وجہ سے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن سیدھے کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی، یعنی اس طریقے میں۔ اور پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمایا تھا کہ اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ پہلی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس ٹائم سورۃ فاتحہ کے بعد، سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یہاں قیام میں 25 مرتبہ ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے تو وہاں قیام میں صرف 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا منقول ہے۔
پھر اسی ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیح پڑھیں تاکہ چاروں رکعت میں کل تسبیحات 3 مرتبہ ہو جائیں۔ دونوں طریقے درست ہیں۔ ان طریقوں میں بعض علماء اکرام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو افضل قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے طریقے کو ترجیح دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی ایک طریقے پر عمل کریں اور کبھی دوسرے طریقے پر عمل کریں، کیونکہ دونوں طریقے درست ہیں، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ کیا صلاۃ و تسبیح کی چاروں رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم 4 رکعت فرض ادا کرتے ہیں کہ پہلے قاعدے میں ہم تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سلام نہیں پھیرتے، پھر اسی طرح اگلی دوسری رکعت پڑھ کے پھر چوتھی رکعت کے بعد ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، تو کیا صلاۃ و تسبیح کی چاروں رکعت کو ایک ساتھ اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جو 2 رکعت رہ گئی ہیں وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 رکعت الگ سے پڑھ لیں؟ تو چاروں رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: صلاۃ و تسبیح کی چاروں رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ چاروں رکعت ایک سلام کے ساتھ ایک ساتھ ہی ادا کی جائے، اور اگر 2 سلاموں کے ساتھ پڑھیں یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں پھر 2 رکعت اور پڑھیں، اسی وقت پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، تو یہ بھی جائز ہے، یعنی دونوں طرح جائز ہے۔ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ اگر ہم ادا کریں یہ بھی جائز ہے، اور اگر الگ الگ کر کے ہم ادا کریں کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر اس کے بعد سانس وغیرہ لے کے یا تھوڑی دیر کے بعد دوسری جو 2 رکعت ہیں وہ بھی پڑھ لیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ تو جو شخص بیمار ہو یا کمزور ہو کہ ایک ساتھ چاروں رکعت ادا نہ کر سکتا ہو یا وقت کم ہے، تو ایسے لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ چاروں ایک ساتھ پڑھیں، لیکن اگر کوئی عذر ہے تو 2 رکعت پہلے پڑھ لیں اور 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ سوال: صلاۃ التسبیح پڑھنے والا شخص کلمہ کس طرح گنے؟ یعنی صلاۃ التسبیح میں جو تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جس جگہ پہ اس کو پڑھنا ہے 10 دفعہ یا 15 دفعہ، تو اس کو کیسے شمار کیا جائے، کیسے گنا جائے؟ آیا زبان سے گنا جائے یا انگلی سے گنا جائے یا کسی تسبیح وغیرہ کو لے کے بھی گن سکتے ہیں؟ جواب: صلاۃ و تسبیح میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کو زبان سے ہرگز نہ گنیں، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص زبان سے گنتا ہے جیسے 1 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2، اگر کوئی زبان سے گن رہا ہے تو یہ گننا جائز نہیں ہے، اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ انگلیاں کھول کر اور بند کر کے گننا یا تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا جائز ہے، لیکن یہ بھی مکروہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے مٹھی بند کر لی، ایک انگلی کھول کے ایک شمار کرتا ہے، پھر دوسری انگلی کھول کے دوسرا شمار کرتا ہے، تیسری انگلی کھول کے، یہ اسی طرح ہاتھ اگر کھلا ہوا ہے تو ایک انگلی بند کر کے ایک شمار کرتا ہے، پھر دوسری انگلی بند کر کے شمار کرتا ہے، تو اس طرح کرنا، یا کوئی تسبیح جس طرح آج کل گنتی والی تسبیح ہوتی ہے اس کو لے کے آدمی اگر شمار کر رہا ہے تو یہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی پسندیدہ عمل نہیں۔ تو پھر کس طرح کریں؟ تو بہتر یہ ہے کہ دل میں شمار کریں۔ اگر یہ مشکل ہو تو انگلیاں اپنی جگہ رکھیں، جس طرح باندھی ہوئی آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے اسی طرح رکھیں، اور ہر تسبیح پر انگلی کو اسی جگہ دبا کر ذہن میں گنتی شمار کر لیں، کہ جس طرح آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے 5 انگلیاں ہیں آپ کے سیدھے ہاتھ کی، تو پہلے انگوٹھا دبائیں تو ذہن میں 1 شمار ہو جائے گا، پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی دبائیں 2 شمار ہو جائے گا، پھر درمیان کی انگلی دبائیں تھوڑی سی تو 3 شمار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے گنتی کو ذہن میں شمار کرتے جائیں اور اپنی انگلیاں ہلکی سی دبا کے رکھیں، تو یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دل میں شمار کریں اور انگلیاں اپنی جگہ رکھیں، اور ہر تسبیح پر انگلی کو اسی جگہ دبا کر گنتی ذہن نشین کر لیں، تو یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ کیا غلطی ہونے پر صلاۃ و تسبیح میں بھی عام نمازوں کی طرح سجدہ سہو کیا جائے گا؟ یعنی جس طرح ہماری کسی نماز میں کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو ہم
نماز کے آخر میں یعنی تشہد پڑھ کے ایک طرف سلام پھرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ تشہد درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو آیا صلاۃ التسبیح میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہاں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ عام نمازوں کی طرح اگر صلاۃ التسبیح میں بھی کوئی واجب غلطی سے رہ جائے یا کوئی اور ایسی صورت پیش آ جائے جس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اس نماز یعنی صلاۃ التسبیح میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی جس طرح دوسری نمازوں میں کوئی غلطی ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اسی طرح صلاۃ التسبیح میں بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی واجب بھول کر رہ گیا تو یہاں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ البتہ اس کا خیال رہے کہ سجدہ سہو میں دوبارہ تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیحات سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں، کہ اگر آپ نے پہلے تسبیحات مکمل کر رہی تھیں کہ جس جگہ 15 دفعہ پڑھنی تھی وہاں ہم نے 15 دفعہ پڑھ لی، جس جگہ 10 دفعہ پڑھنی تھی وہاں 10 دفعہ پڑھ لی، ہر جگہ آپ نے تسبیحات اگر مکمل کر لی ہیں اور پھر آخر میں ہم نے تشہد پڑھ کے سجدہ سہو کیا، تو اس کے بعد سجدہ سہو جو ہم 2 سجدے کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو تشہد پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی کوئی تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیحات سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ کسی جگہ کی تسبیحات اگر رہ گئی ہوں کسی رکن میں یا کم پڑھ لی ہوں اور اب تک وہ تعداد پوری نہ کی ہو تو اسے سجدہ سہو میں پورا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تسبیحات پہلے رہ گئی تھیں رکوع میں یا کسی سجدے میں یا کسی جگہ پہ، وہ اگر اور اگلے رکن میں پوری نہیں کی، حالانکہ پوری کرنی چاہیے تھی، تو ان تسبیحات کو یہاں سجدہ سہو میں مکمل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ یہاں سجدہ سہو میں تسبیحات دوبارہ سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت، یعنی یہ بھی چونکہ نفل نماز ہے تو اس کو کس وقت ادا کرنا بہتر ہے یا کس وقت پڑھنا اس کو جائز نہیں ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ جن اوقات میں نفل نمازیں ادا کرنا مکروہ اور منع ہے، جیسے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک، ان میں مکروہ ہے، اور عین طلوع آفتاب، زوال اور غروب کے وقت اس نماز کو پڑھنا ناجائز ہے۔ ان 5 اوقات کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے۔ یعنی 5 وقت ہیں جن میں سے 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک تو صبح صادق جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک، جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے جب آپ نے فرائض ادا کر لیے تو عصر کے فرضوں کو ادا کرنے کے بعد مغرب تک لے کر کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ 2 وقت تو یہ ہو گئے۔ اسی طرح 3 اوقات ہیں کہ جن میں تو کوئی سجدہ جائز نہیں، بالکل عین طلوع آفتاب، جس وقت بالکل سورج طلوع ہو رہا ہو، دوپہر کا وقت جب بالکل سورج سر پہ ہوتا ہے، زوال کا وقت 10 منٹ کا ہوتا ہے، اسی طرح غروب آفتاب جب بالکل سورج غروب ہو رہا ہو۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، سوائے اس دن کی عصر کی نماز کے کہ وہ اگر لیٹ ہو جائے تو وہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں کہ جن میں صلاۃ التسبیح بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ ان 5 اوقات کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے۔ البتہ اس میں بھی بہتر وقت کون سا ہے؟ البتہ زوال کے بعد، یعنی جب دوپہر کو آفتاب ڈھل جائے اور وقت ظہر سے پہلے پہلے یہ نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ یعنی زوال کا وقت جب ختم ہو گیا اور ظہر کی نماز ابھی ادا نہیں کی تو اس درمیان زوال کے وقت کے ختم ہونے کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ وقت اس کا سب سے بہتر وقت ہے۔ لیکن اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو مکروہ اوقات جن کا ہم نے پیچھے تذکرہ کیا ان کے علاوہ جس وقت بھی ممکن ہو، دن کو رات کو، اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم نماز ہے، جس طرح کہ دوسری ویڈیو میں آپ نے اس کی فضیلت دیکھی، اسی طرح اس نماز کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔
جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی تھی کہ عمر بھر میں تو ایک دفعہ لازمی پڑھ ہی لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا پابند بنائے۔ کیا صلاۃ التسبیح کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے؟ یعنی یہ ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح ہم کھڑے ہو کے ہی پڑھیں یا کوئی شخص بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سمجھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کھڑے ہو کر پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے یہ نماز ادا کرے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، اگرچہ اس طرح بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب کم ہوگا کہ جس طرح دوسری نفل نمازیں کہ اگر ہم اس کو بیٹھ کے ادا کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب کم ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح صلاۃ التسبیح بھی اگر کھڑے ہو کے پڑھیں تو یہ بہتر اور افضل ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے تو کوئی شخص اگر اس کو بیٹھ کے بھی ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کو ہم بغیر عذر کے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں؟ یعنی صلاۃ التسبیح میں جس طرح رکوع میں، سجدے میں یا قعدے میں اگر کہیں 10 دفعہ پڑھنی تھی، پڑھنا بھول گیا، یا 10 دفعہ کی بجائے 5 دفعہ پڑھیں، کچھ رہ گئیں، تو اگر کسی رکن میں کوئی تسبیحات رہ جائیں تو اس کو کب پورا کیا جائے، کس طرح پڑھا جائے؟ اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں یا تسبیحات کچھ کم ہو جائیں تو بہتر ہے کہ اس کے بعد دوسرے رکن میں ان تسبیحات کو پڑھیں اور کمی کو پورا کر دیں۔ یعنی اگر کسی رکن میں رہ گئی ہے، رکوع میں 10 دفعہ پڑھنی تھی، 5 دفعہ پڑھی، 5 دفعہ بھول گئے، تو بہتر یہ ہے کہ رکوع کے بعد جو اگلا سجدہ ہے، اگلا رکن ہے، تو اس میں ان تسبیحات کو مکمل کر لیں کہ وہ والی 10 بھی پڑھ لیں اور 5 یہ جو رہ گئی ہیں اس کو بھی مکمل کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس وقت یاد نہ رہیں تو اگلی رکعت میں کسی اور رکن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بھولی ہوئی تسبیح کی قضا رکوع سے اٹھ کر قوما اور دونوں سجدوں کے درمیان والے جلسے میں پوری نہ کریں، ان میں صرف ان ارکان کی تسبیح پڑھیں، ان کے بعد سجدے میں بھولی ہوئی تسبیحات پڑھیں۔ مثلا اگر رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول گئے تو رکوع کی تسبیحات کو پہلے سجدے میں پڑھیں، اسی طرح پہلے سجدے کی تسبیح کو دوسرے سجدے میں ادا کریں، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کی تسبیحات کو دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھیں، اسی طرح تیسری رکعت کے سجدے کی تسبیحات کو آخری قاعدہ میں التحیات سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ نہ کریں کہ اگر رکوع میں رہ گئی ہیں تو رکوع کے بعد جب آپ قومے میں کھڑے ہوں تو اس وقت ادا کریں، تو قومے میں ادا نہ کریں۔ اسی طرح اگر پہلے سجدے میں رہ گئی ہیں تو اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں، جلسہ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں ان تسبیحات کو ادا نہ کریں بلکہ اگلے سجدے میں ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح کی چاروں رکعات میں کون سی صورتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ آیا کوئی خاص صورت متعین ہے یا کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے؟ صلاۃ التسبیح کی چاروں رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، جو صورت چاہیں پڑھیں یا جو صورتیں یاد ہو پڑھ لیں، یعنی کوئی الگ سے کوئی خاص صورت اس کے لیے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صلاۃ التسبیح میں مندرجہ ذیل صورتیں پڑھنا منقول ہے، یعنی ان سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر 30ویں پارے میں ہے، چھوٹی صورت ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دوسری رکعت میں سورۃ العصر پڑھ لیں، چھوٹی سی صورت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون۔
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ 4 صورتیں ہیں، 30ویں پارے میں ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاروں رکعت میں ترتیب سے یہ پڑھنا بھی منقول ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں. اگر کسی کو سہولت ہو تو یاد ہو یہ پڑھ لیں، وگرنہ جو بھی صورت پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.